السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیریڈس میں جو بلیڈنگ جو ہے وہ کم ہونا۔ میرے پاس کوسچن آیا تھا تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ پیریڈس میں جو کم بلیڈنگ ہوتی ہے یا اسپاٹنگ ہوتی ہے وہ الارمنگ سائن ہے، اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا گھر پہ کوئی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اصل میں جو ایکسٹریملی لو بلیڈنگ ہوتی ہے یا جس کو ہم اسپاٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو میڈیکل ٹرم میں اسکینٹی پیریڈز یا ہائپومینوریا کہتے ہیں۔ اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل سوکنگ تھرو ویری فیو پیڈز، کہ آپ بہت کم پیڈز یوز کرتے ہیں کنسسٹنٹلی، یعنی کہ آپ کا اسکینٹی فلو ہے، یعنی کہ پیریڈس کے 3 سے 7 دن جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی، یعنی کہ 7 دنوں میں آپ کا جو ہے جو بلیڈنگ ہے وہ ایسے ہی یعنی کہ اسپاٹنگ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ بلیڈنگ جو ہے may resemble یعنی کہ شارٹ پیریڈ لائک 3 days، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 3 دن تک ہوتی ہے آپ کو بلیڈنگ، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ تو اس کے نیچرلی کازز کیا ہیں جن کی وجہ سے مطلب کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ پری مینوپاز میں اگر آپ ہیں، آپ کی ایج یعنی کہ آپ 45 to 50 کی ایج میں یعنی کہ فیمیل کو جو ہے وہ مینوپاز ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے یعنی کہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ منتھس ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو اسکینٹی پیریڈس یعنی کہ اس کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا اس کے علاوہ کنسیپشن، یعنی کہ آپ کو اگر پریگنینسی ہے، کچھ فیمیلز کو پریگنینسی کے دوران بھی اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ، اگر مدر جو ہے وہ بیبی کو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہے، سو اس کنڈیشن میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور لاسٹ ہے جی پیوبرٹی کی ایج، یعنی کہ 15 سے 20 سال کی عمر میں جب آپ پیوبرٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اس ٹائم میں یعنی کہ آپ کو اسکینٹی پیریڈس کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ نیچرلی کازز ہیں، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیسن لینے کی یا ڈاکٹر کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اب نارمل کازز ہیں یعنی کہ جس میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، اس میں کیا ہے کہ آپ کے پہلے پیریڈس بالکل ٹھیک آ رہے تھے، ایڈیکویٹ بلڈ فلو تھا، لیکن اس کے بعد ایک دم سے آپ کو یعنی کہ جو ہے بلیڈنگ وہ کم ہونا شروع ہو گئی، 2 سے 3 دن پیریڈز آنا شروع ہو گئے، پہلے 7 days تک تھے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، یا آپ کو پولیسسٹک اووریز کا پرابلم ہے، پی سی اوز کا، یا آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے، تھائرائڈ ہارمونز جو ہمارے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے آپ کا یعنی کہ کھانے پینے کا جو ہے نا رجحان ہے، لیکن آپ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی ڈائٹ پہ، جنک فوڈ لے رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو ہارمونز جو ہیں وہ آپ کے فلکچویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو وہاں اس اسٹیج پہ آپ کو اپنا ویٹ مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہائی سٹریس میں ہیں، یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ کو فیملی ایشوز کی وجہ سے یا ویسے آپ کو سٹریس ہوگی، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو یہ اسکینٹی فلو ہو سکتا ہے پیریڈس کا، تو وہ فیمیل اپنے آپ ہی انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب والیوم جو ہے وہ یعنی کہ بلڈ کا کتنا والیوم جو ہے وہ نارمل میں آتا ہے، یعنی کہ نارمل بلیڈنگ میں آتا ہے، اس میں ہے جی 50 ml سے 120 ml جو ہے نا وہ نارمل بلیڈنگ کنسیڈر کی جاتی ہے، 7 days یا 5 days کی جو ہے نا 50 ml سے 120 ml۔ لیکن جب ہائپر مینوریا ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں ہائی بلیڈنگ، زیادہ بلیڈنگ، مور بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ 150 ml سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کو گائنیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، اینڈومیٹریوسس کا پرابلم ہو سکتا ہے، یوٹرائن فائبرائڈس کا ہو سکتا ہے ایشو۔ اب جو ہائپو مینوریا ہے اس میں جو ہے وہ یعنی کہ بلڈ فلو جو ہے وہ 50 ml سے کم اس کی ایوریج ہوتی ہے، یعنی کہ 50 ml سے یہ کم ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے ہارمونز فلکچویٹ کر سکتے ہیں، پیوبرٹی کی ایج ہو سکتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی، یا این اوولیٹری سائیکل یعنی کہ اوولیشن پراپرلی نہیں ہو رہی، یا یوٹرائن یا اوویرین ڈیزیز کوئی ہو سکتی ہے آپ کو۔ اب کلر آف بلڈ جو ہے اس سے یعنی کہ آپ کیا کنسیڈر کر سکتے ہیں یا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تو گرے کلر ہے آپ کے پیریڈس کا، تو اٹ مینس کہ بیکٹیریل ویجینوسس یعنی کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے آپ کو، تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر اورنج شیڈ میں آتا ہے بلڈ، تو اس میں کیا ہے کہ جو سروائکل فلوئڈ ہے وہ بلڈ کے ساتھ مکس ہو گیا، اس میں بھی یعنی کہ کنڈیشن یا چانسز ہیں کہ آپ کو انفیکشن ہے۔ اگر پنک کلر میں آتا ہے بلڈ، تو وہ آپ کی انہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ اگر انیمک ہیں، کمزور ہیں، ویک ہیں، آپ میں خون کی کمی اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ برائٹ ریڈ کلر جو ہے وہ اٹ مینس کہ فریش بلڈ ہے، یا یعنی کہ نارمل ہے، نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو۔ سو براؤن، ڈارک ریڈ یا بلیک وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ یعنی کہ پیریڈس کے بعد یعنی کہ یہ پیریڈس کے لاسٹ ڈیٹ میں 5، 6 یا 7ویں دن اس طرح کا بلڈ آتا ہے، یا پھر یہ سائن ہوتا ہے ارلی پریگننسی کا، یا پھر ویجائنل بلاکیج کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس کلر کا جو ہے وہ بلڈ آتا ہے۔ اب جو کریمپس ہیں وہ یعنی کہ ہمیں کس طرح سے محسوس ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابڈومینل پین ہوتی ہے،
پین جو ہے وہ تھائز تک جاتی ہے, لوور بیک کی طرف جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ سویئر پین ہوتی ہے. اس کے ریزنز کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ریزنز میں ایڈینو مایوسس کا مطلب ہوتا ہے کہ یوٹرائن لائننگ جو ہے وہ گرو کر گئی ہے یوٹرائن مسلز کی طرف, یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر گئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں بہت سویئر قسم کے کریمپس جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. دوسرا ہے سروائکل یعنی کہ اسٹینوسس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیرو سروکس ہوتی ہے, یعنی کہ پیریڈ کا جو بلڈ فلو ہونا ہے اس میں رکاوٹ پیش آتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کریمپس یا پین فیل ہوتی ہے. اور اینڈومیٹریوسس میں کیا ہوتا ہے کہ اینڈومیٹریل جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ یوٹرس سے آؤٹ سائڈ بھی گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب ظاہر سی بات ہے پیریڈز آتے ہیں تو وہ شیڈ آف ہوتی ہے, کانٹریکشن ہوتی ہے, تو پینفل کانٹریکشنز ہوتی ہیں. فیبرائڈس کا پرابلم ہو سکتا ہے, یعنی کہ نان کینسرس ٹیشوز کی جو ہے نا گروتھ یوٹرس میں ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کریمپس ہوتے ہیں, پین ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. پیلوک انفلیمیٹری PID, یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کا یا فلوپین ٹیوب کا یا اووریز کا جو ہے نا آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کریمپس یا پین فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ویک یوٹرائن مسلز اگر ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اینڈومیٹریم میں شیڈ آف ہونا ہوتا ہے تو مسلز کا جو ہے وہ زیادہ, یعنی کہ ان کا زور لگتا ہے, یا کہہ لیں کہ آپ ان کا زیادہ ان کو یعنی کہ اسٹرانگلی جو ہے کانٹریکشن کی وجہ سے پین ہوتی ہے, پھر ہمیں یعنی کہ کریمپنگ وغیرہ فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے یعنی کہ طریقے ہیں یا کون سے ایسے یعنی کہ کام ہیں جن کی مدد سے جو ہے ہمیں کریمپس جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا یعنی کہ ریلیف مل سکے. سب سے پہلے تو ہیٹ تھراپی ہے. کسی بھی بوٹل میں آپ گرم پانی ڈال کے تو اس کو یعنی کہ آپ اپنی بیلی پہ رکھیں, یا مطلب کہ اس سے پین ریلیف ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنی ہے, ڈیپ سلیپ کرنی ہے, یعنی کہ اگر آپ اپنی نیند پوری کریں گے یا آپ ریسٹ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو یعنی کہ پرابلم اتنی نہیں ہوگی. ہارمونل ٹریٹمنٹ اکثر اوقات کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہارمونل میڈیسن دے دی جاتی ہیں جو کہ کانٹراسیپٹیو پلز ہوتی ہیں. ان سے بھی کیا یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ پیریڈس کا فلو جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے اور اتنی پین نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی. پیلوک مسلس کو جو ہے نا آپ ریلیکس کرنے کے لیے پیلوک فلور ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, جس سے جو ہے وہ سروکس ڈائلیٹ ہوگی اور ہمیں پین کم ہوگی. ریگولر ایکسرسائز جو ہے وہ بھی مسلس کی ریلیکس کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اوور دا کاؤنٹر آپ پین ریلیور جو ہے نا پلس لے سکتے ہیں, جیسے کہ آئیبروفن, نیپروکسن, ڈکلوران, بیفلامر, اس طرح کی یعنی کہ پین کلرز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹیز یعنی کہ کسی بھی قسم کی چائے جو ہے یا قہوہ وغیرہ آپ بنا کے پی سکتے ہیں. وارم باتھ, گرم پانی سے آپ نہا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ڈارک چاکلیٹ جس میں کہ میگنیشیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے یعنی کہ کافی رول پلے کرتا ہے. فوڈ جس میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ہو, جیسے کہ فروٹ یعنی ویجیٹیبلز, نٹس, بروکلی, اورنج, بنانا, ہول گرین سیڈز, اس طرح کے فوڈ آپ لے سکتے ہیں. اوکے جی. میری ویڈیوز اگر آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ کرتی ہیں یا آپ کو ان سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ کے لیے انفارمیٹو ہوتی ہیں, تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کے لیے یہ انفارمیشن کیسی ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.